रहमान ने अति यादगार तलवार सेना तोहफे पेश के ई प्रिंस फैसल अहमद जई साहब गुजारिश के कि वो इस्तेजा पर और मौलाना फजल रहमान साहब तलवार पेश की। नारे तकबीर, जिंदाबाद मौलाना फजल रहमान साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आवाम फैसल अहमद जई शायद जमीयत मौलाना फजल रहमान, शायद जमीयत मौलाना फजल रहमान, इमाम इनकिलाब मौलाना फजल रहमान। के हालात बदल डाल, तकदीर के दिन रात बदल डाल, फिर दर से हुकूमत की जरूरत है जहां को आकाई और खिदमत के तौबात बदल डाल। अरे क्या जुर्म है, मुसलमान है मुसलमान का दुश्मन, अरबाब हवसकार की आदात बदल डाल। मैदान में आ छोड़ के तस्वीर मुसल्ला, कुछ देर के लिए तर्ज इबादत बदल डाल। माइक पर तस्वीर आ चुके हैं कायदे मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के मायाना सियासी रहनुमा, कौमी असम्बली के खारजा कमेटी के चेयरमैन, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अमीर मौलाना फजल रहमान साहब वो आपसे मुखातिब होंगे। नारे तकबीर, हमारी आन तुम्हारी शान, हमारी आन तुम्हारी शान। नौजवान सियासतदान, नौजवान सियासतदान, कल भी मुफ्ती जिंदा था, कल भी मुफ्ती जिंदा था। रहमान की सूरत में नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرت گرامی، مخدوم مکرم مولانا خان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زعماء جمعیت، علماء امت، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں خردار کی سرزمین پر حاضری دوں اور اللہ ڈویژن کے ان غیور مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کی سعادت حاصل کروں جو اسلام کے متوالے ہیں اور جنہوں نے اور جن کی بزرگوں نے، جن کے آباء و اجداد نے اس سرزمین پر اسلام کو تحفظ بخشا تھا، اسلام کے لیے قربانیاں آپ کی تاریخ ہیں، اور فرنگی جبر استبداد کے خلاف آزادی کی جنگ آپ کے ماضی کے سنہرے اوراق۔ میرے محترم دوستوں، اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ریاست اللہ اس جذبے کے ساتھ پاکستان میں شامل ہوا کہ یہاں اسلام کا نظام ہو، لیکن آج انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں جو اسلام تھا اب وہ بھی نہیں رہا، اور جہاں پاکستان کے 12 کروڑ عوام پاکستان کی سرزمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کی تمنا کرتے ہیں اور 1947 کی ان قربانیوں کی اساس پر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اس ملک کا بنیادی مقصد ہے، وہاں ریاست اللہ کے مسلمانوں کے احساسات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مخالفت کو اپوزیشن کہا جاتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس ملک پر مسلط اور جابرانہ نظام جو انگریز نے ہم پر مسلط کیا تھا، 48 سال ہوئے ہمارے اوپر حاکم ہے، 12 کروڑ مسلمانوں کی غیرت کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، ہماری قومی زندگی میں ایک ناسور کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ اس نظام کی مخالفت ہمارے ہاں اپوزیشن نہیں کہلائے گا۔
ہم آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے آئے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں یہ اقتدار اور اختلاف، موجودہ حکمران اور اپوزیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کا تو نظام پر جھگڑا ہی نہیں ہے، ان کا تو نظریے پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ 48 سال سے ایک ہی نظام کے محافظ چلے آئے ہیں، ان کا جھگڑا صرف اقتدار کا جھگڑا تھا۔ جن قوتوں کے درمیان نظریے کی جنگ نہ ہو، ہم ان کو ایک قوت سمجھتے ہیں، اور اس کی مخالفت میں ہم اپنی جماعتی قوت کو حقیقی اپوزیشن کا مقام دیتے ہیں۔ ہم نے اب اس انداز میں سوچنا ہے۔ افغانستان میں 14 سال